بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو آپ جانتے ہیں جی، میرا نام ہے ظہور ڈوگر آذربائیجان باکو سے، اور یہ جو میری ویڈیو ہے یہ فرانس کے شہر پیرس سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا جو ایکسپیرینس رہا، جو میرا اپنا تجربہ رہا، جو میں نے فرانس کا ٹور کیا تھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو پیرس کی سیر کرواؤں گا۔ ایک ٹکٹ پہ دو فائدے، آپ ساتھ میں پیرس کی سیر بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو معلومات بھی دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں جی، میں نے جرمنی کا ویزا لیا تھا، اور جرمنی کا میں نے شینجن ویزا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ویزا کی جو دو کیٹیگری ہوتی ہیں جو شینجن کنٹری ہیں، ایک ہوتا ہے نیشنل ویزا، ایک ہوتا ہے شینجن ویزا۔ اگر آپ کے پاس شینجن ویزا ہے تو آپ تقریباً 26 کنٹری ہیں، ان میں سبھی میں جا سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس نیشنل ویزا ہوتا ہے تو آپ صرف اسی کنٹری کا ویزا ہوتا ہے۔ میرے پاس جرمنی کا ویزا تھا، اور ساتھ میں نے آذربائیجان سے سفر کیا تو ہنگری گیا، ہنگری سے جرمنی، جرمنی سے اٹلی گیا۔ میں نے وینس کی ویڈیو لگا رکھی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ تو وہاں سے آگے میں پیرس چلا گیا تھا۔ اب پیرس کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ وہاں پر میرا بھانجا ہے اور کچھ دوست ہیں، ان سے ملاقات کرنی تھی۔ اور دوسرا، آپ لوگ جانتے ہیں یوٹیوبر کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں جائے تو وہاں کی معلومات اکٹھی کرنے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پر جو میرا ایکسپیرینس رہا، جن دوستوں سے ملا وہ کیا کام کرتے ہیں، موسٹلی پاکستانی کیا کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اور یہ جو میرا چینل ہے ڈوگر ولاگس، اس کو لائک اور فالو اور سبسکرائب کرنا ہے۔ فرسٹ، جو موسٹلی پاکستانی وہاں پر ہیں وہ کام کرتے ہیں جی رنگ کا، یعنی سارے براؤ تھے جڑے نے رنگ ساز ہیں۔ ایسے دوست جو پاکستان سے یورپ جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی پیرس فرانس کا سوچ رہے ہیں، تو اگر وہ رنگ کا کام، یہ جو ہوتی ہے جس کو رنگ ساز بولتے ہیں، وہ بن جائیں تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ جو انہوں نے جا کر وہاں پر سیکھنا ہے، وہ اگر پاکستان سے سیکھ کر چلے جائیں گے تو وہ جلدی ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جلدی کاریگر بن جاتے ہو تو آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر پلمبر کا سکوپ تھا، وہاں پر الیکٹریشین کا سکوپ تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا ایک دوست میرے ساتھ، جب میں انگلینڈ میں تھا تو میرے ساتھ رہتا تھا، ابھی وہ پیرس میں ہے اور وہ پلمبر کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ایک محلے کا لڑکا ہے جو کسی دور وہاں پر گیا تھا، کیا کہتے ہیں، پیرس، ابھی وہ وہاں پر الیکٹریشین کا کام کرتا ہے۔ تو ایسے دوست جو فرانس جانے کا شوق رکھتے ہیں، وہ ان کا یہ جو اسپیشلی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل کام ہے، یہ سیکھ لیں۔ بچر کا بھی سکوپ ہے، کیونکہ جو بھی ٹیکنیکل کام اگر آپ کو آتا ہے وہ آپ کو وہاں پر کام آ سکتا ہے۔ اور جو میں نے دیکھا، جو فرسٹ ٹائم جاتا ہے اسپیشلی یہ رنگ کے کام میں، تقریباً 35 سے 40 یورو ان کی پر ڈے کے حساب سے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کو کام آتا جاتا ہے، تو وہ اس کے پیسے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح پلمبر کی بھی سچویشن یہی ہے، اور اس دوسرے جو کام ہیں ان کی بھی سچویشن یہی ہے۔ ایسے دوست جو ابھی پاکستان میں ہیں، یورپ جانے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو ٹیکنیکل کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ بچر کا سیکھ لیں، شیف کا کام سیکھ لیں۔ ان چیزوں میں نے کافی سکوپ وہاں پر دیکھا۔ پیرس میں تو اسپیشلی اس چیز کا اتنا کام، یعنی شیف کا کام نہیں ملتا۔ ایک دوست تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ تندور پہ کام کرتا تھا، تقریباً 15 سے 1600 یورو اس کی بھی پے میں نے دیکھی۔ اس کے علاوہ جو میں نے وہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز دیکھی، یہ جو گاڑی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں میں سفر کر رہا ہوں، یہ جو میں پیرس کی سیر کر رہا ہوں، یہ میرا دوست ہے، اور یہ ٹیکسی چلاتا ہے وہاں پر۔ اور مزے کی بات ہے، اس کے پاس نہ تو پیپر ہے اور نہ ہی وہاں کا لائسنس ہے۔ اور میں نے چند دوست ایسے بھی دیکھے ہیں جو وہاں پر یورپ میں، یعنی پیرس میں ٹیکسی چلاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ لیکن بھائی جان، یہ دل گردے جگر کا کام ہے، جن میں یہ ہوتا ہے وہ وہی کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے، آپ سینٹر میں گھوم رہے ہو، ہر وقت وہاں پر پولیس ہوتی ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں، پھر اوپر سے آپ ڈرائیو کر رہے ہو، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے جو نیا ہوتا ہے۔ لیکن جو دوست ہیں خطروں کے کھلاڑی، اس میں دوستوں کو اکثر خطروں کا کھلاڑی کہتا ہوں، میں نے اس کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، یہ موسٹلی ایسے رسک لیتا رہتا ہے۔ تو بھئی وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، اور ٹیکسی میں اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں۔ میرے خیال سے 2500 سے 3000 یورو کما لیتے ہیں جو ٹیکسی وہاں پر چلا رہے ہیں، خاص کر کے وہ اللیگل ٹیکسی چلا رہے ہیں۔
اسی طرح میرا وہاں پر بھانجا ہے، وہ جب گیا تھا تو اس کے وہ رنگ کا کام سیکھ رہا تھا، ابھی وہ کافی اچھے، اس کی بھی اچھی تنخواہ تھی۔ ایک بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا، کہ میں گیا ہوں سر ادھر ہنگری میں گیا، جرمنی میں گیا، فرانس میں، آگے پرتگال میں بھی گیا تھا۔ ایک چیز کامن تھی، کامن کیا تھا؟ جب جرمنی میں بھی میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس کا نام اذان تھا، وہ مجھے یہی بات بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو دوست گوروں کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، گوروں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کو پر آور جو ویجز ہے، جو ان کا پر آور کا پیسہ ہے، اچھا ملتا ہے۔ جو دیسی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو پیسے کم ملتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی گورے کے پاس کام کر رہے ہو تو وہ آپ کو اوور ٹائم بھی دیتا ہے، لیکن جو دیسی دوست ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی، انڈین ہو گئے، بنگلہ دیش کہیں سے بھی ہیں، خاص کر ایشین ہیں، وہ آپ کو اوور ٹائم بھی نہیں دیتے، لیکن گورے جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس میں بھی مجھے یہی سننے کو ملا کہ جی اگر آپ پاکستانیوں کے پاس کام کرو تو آپ کو ایک تو پیسے کم ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کی دہاڑی وہ کم لگاتے ہیں، اور دوسرا جب پیسے لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی مجبوری بتا کر پیسے لینے پڑتے ہیں، اور ادروائز پیسے نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پر فرانس میں یہ بھی ہے کہ ٹھیکیدار کام کروا لیتا ہے اور آپ کے وہ جو ہے پیسے وغیرہ مار جاتے ہیں۔ کچھ سننے میں ایسا بھی مجھے وہاں پر سننے کو ملا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ اب پرتگال کے متعلق میں نے کیا سنا ہے جی، پرتگال میں دوست مجھے بتا رہے تھے جی آپ اگر کسی پرتگال یعنی گورے کی کمپنی میں کام کرو گے تو وہ آپ کو پراپر ٹیکس پے کرے گا، اگر آپ کو پراپر کانٹریکٹ لگائے گا، جس کی بیس پہ آپ کو پیپر تھوڑے سے آسانی کے ساتھ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، جلدی مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دیسی پاکستانی یا ہمارے ایشین بندے کے پاس کام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ ہی نہ لگائے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے پیسے بھی لے رہا ہے اور آگے پیسے بھی، آپ کا ٹیکس بھی پے نہیں کر رہا، اور یہ چیزیں تب کھلتی ہیں جب وہ بیچارہ 2-3 سال ٹیکس دینے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے بھی میں نے تو اس کو پیسہ بھی دیا، ٹیکس بھی دیا ہے، اس نے مجھے میرا کانٹریکٹ ہی نہیں لگایا۔ باقی اگر دیکھا جائے، سنا جائے، کہتے ہیں جی جنتوں کے مالک جی مسلمان ہیں، ہم ہیں جی، لیکن سارے کام جو ہیں برے ہمارے ہیں۔ جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ گورا پراپر ٹیکس بھی پے کرتا ہے گورنمنٹ کو اور پراپر آپ کو بھی پیسے دیتا ہے، کہ گورے کو پیسے نہیں بچتے نہیں ہیں یا اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ جو پاکستانی، جو ہمارے ایشین لوگ ہیں، جو دوسروں کا حق مارنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، کیا گورے کی ضرورت نہیں ہے؟ اوپر سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت کے وارث تو ہم ہیں، یہ گوروں کو تو اس کی خوشبو بھی سونگھنے کی نہیں ملے گی۔ خدا را جو بھی پردیسی بھائی ہیں، جو آپ پہلے پردیس میں چلے گئے ہیں، ان کو چاہیے جب کوئی نیا آئے تو ان کو وہی سوچے کہ جیسے ہم نئے آئے تھے، ہمیں ضرورت تھی، ہم مجبور تھے، اب یہ بھی بیچارے ویسے ہیں، ان کی مدد کرے۔ ویزا جو ہوتا ہے شینگن کا ویزا، اس کی ڈاکومنٹیشن کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو بتاؤں گا۔ ابھی یہ جو حالات بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، یہ جو میں نے یورپ کا ٹرپ کیا تھا، کچھ دوست پوچھتے ہیں جی کتنا خرچہ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ اسی پہ بنا دیں گی کہ میرا اس پہ خرچہ کتنا ہو گیا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، میرا یہاں سے آذربائیجان سے جو یورپ کے لیے میں نے جب سفر سٹارٹ کیا تھا تو اتنا زیادہ یہاں سے ٹکٹیں ایکسپینسو نہیں ہے۔ یہ یہاں سے اگر میں پاکستان کی ٹکٹ آنے جانے کی لیتا ہوں تو وہ مجھے راؤنڈ اباؤٹ $500-550 کی ملتی ہے۔ اتنے پیسوں میں پورا یورپ گھوم کر آ گیا تھا۔ وہ میں ٹکٹوں کی ڈیٹیل بتاؤں گا، کیسے، کون سی ایئر لائن کی، کہاں سے کیسے ٹکٹ لینی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تاکہ ایسے دوست جو آذربائیجان سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں اور وہ اپنا ٹریولنگ پلان بنانا چاہتے ہیں تو ان کے وہ کام آ سکے، کیونکہ میں نے کیسے اپنا یہ جو اپنا تھا میرا ٹریول پلان تھوڑے سے پیسوں میں مینج کیا، ٹکٹیں میری کتنے کی ملی، کون سی ایئر لائن یوز کی، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں جی فرانس کی۔ فرانس دیکھنے میں اچھا ہے، خوبصورت ہے،
لیکن جرمنی کے کمپیئرڈ اتنا صاف نہیں ہے، جرمنی اس سے زیادہ صاف ہے۔ اگر مزدوری کے لحاظ سے بات کی جائے، جرمنی اور فرانس وہ شنجن میں ٹاپ پہ ہے۔ اگر ایسا دوست جو ہے کسی بھی کنٹری میں ہے ان کو جاب نہیں ملتی تو ان کو ان کنٹریوں میں جاب آسانی سے ملتی ہے۔ پیپر کے لحاظ سے پرتگال اچھا ہے، پرتگال کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اس کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے فرانس اور جرمنی ہے۔ فرانس اور جرمنی دونوں میں ہی ڈاکومنٹس بہت زیادہ مشکل بنتے ہیں، بہت مشکل بنتے ہیں۔ اور اسپیشلی میں نے فرانس میں جو دیکھا، یہاں پر اسپیشلی پیرس میں جو ہے کالے وہ بہت زیادہ ہے، اور کام وہاں پر فوڈ کا کام بھی تھا، اور اسپیشلی پیرس تو بہت بڑا ہے، کیونکہ میرا جو ایئرپورٹ تھا جس سے میں نے فلائٹ نیکسٹ لی تھی پرتگال لسبن کی، وہ اورلی تھا۔ تو میرے خیال میں نے اس فرسٹ ٹائم میں نے وہ اکیلے سفر کیا ہے۔ پہلے تو ادھر جب پیرس میں تھا دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا، بہت سفر تھا۔ پہلے تو ٹرین پہ مجھے آدھا گھنٹہ لگا، اس کے بعد بس پہ ٹائم لگا، اور ایئرپورٹ بھی کافی بڑا تھا۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی تھیں جو میں نے فرانس کے متعلق کچھ جانی۔ میں نے وہاں پر پاکستانیوں کے فاسٹ فوڈ کا کام دیکھا، عربیوں کا فاسٹ فوڈ کا کام دیکھا، یہ ڈونر شونر جو ہوتے ہیں ان کے کام چل رہا تھا۔ پاکستانی جن لوگوں کے پاس میں رہا، کیونکہ میں ایک دوست کی جہاں پر میرا بھانجا رہتا ہے اس کی رہائش پہ رہا ہوں، وہاں پر کچھ میرے منڈی کے دوست تھے، اور ایک میرا ریلیٹیو بھی تھا اور میرا بھانجا تھا۔ وہاں پر وہ انہوں نے رہائش لی ہوئی تھی، وہ سارے دوست مل کر رہتے ہیں۔ اور کچھ دوست، کیونکہ فرانس میں رہائش کا جو ہے نا وہ کافی مسئلہ ہے۔ فرانس اور جرمنی میں رہنا ایکسپینسو ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو دوست ہے میرا جو ٹیکسی چلاتا ہے اس کے پاس بھی میں نے ایک رات گزاری، اور اس کے علاوہ بھانجے کے پاس بھی گزاری۔ تو میں نے پوچھا تھا، تقریباً 300 سے 400 یورو ان کو رہائش کا آتا ہے، وہ 100-150 کھانے کا، یعنی 500 تقریباً 500 یورو تک تقریباً آپ کا رہنے اور کھانے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جرمنی میں نے دیکھا تھا، وہاں پر موسٹلی جو دوست ہیں، فرانس کے کمپیئر اگر کیا جائے جرمنی والوں کے لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہے۔ وہاں پر ایک لڑکا ایک کمرہ لے کر رہتا ہے، اور فرانس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ شیئرنگ میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ کیونکہ میں جرمنی میں جہاں پر سٹے کیا تھا تو وہ ایک دوست کا دوست تھا، وہ ایک کمپنی کے ساتھ دوسرے کنٹری میں گیا ہوا تھا، اور اس کا روم پورا خالی تھا۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے، تینوں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ویجز ریٹ جو ہیں وہ میرے خیال میں جرمنی کے زیادہ ہائی ہے۔ جو وہاں پر کام کرتے ہیں، لیگل کرتے ہیں یا انلیگل، اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں۔ لیگل جو کام کرتے ہیں ان کا جو ہے پر آور جو ویجز ریشو ہے مجھے جرمنی کی زیادہ لگ رہی، کیونکہ میں نے فرانس میں دیکھا ہے تو وہاں پر اس دفعہ بھی اور اس سے پہلے بھی میں گیا تھا ایک دفعہ، تو ایک روم میں 4-5 تو کنفرم لڑکے رہتے ہیں۔ اور جرمنی میں نے یہ چیز فیل نہیں کی۔ جرمنی میں فرسٹ ٹائم بھی جب میں گیا تھا تو وہ میرا دوست تھا، وہ اس نے تو اپنا گھر لیا ہوا تھا کہ وہ جرمن نیشنل ہے اور اس کی فیملی تھی۔ ابھی جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا بھی اپنا ہی گھر تھا، وہ فیملی کے ساتھ تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے دوست کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ لے کر دی، تو وہ میرا وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ وہ سارے دوست اکیلے روم میں رہتے ہیں، لیکن فرانس میں اس کے اپوزٹ تھا۔ اسی طرح میں جب پرتگال میں گیا ہوں، وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی یہی تھا، وہاں پر بھی لوگ مکس رہتے تھے، ایک رہائش میں زیادہ لوگ رہتے تھے، اور وہاں پر بھی کچھ کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹس کی وجہ سے پرتگال میں بھی کافی سارا جو ہے نا اسپیشلی رہائش کا جو ہے وہ پرابلم ہے۔ وہاں پر ابھی جو رہائشیں ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں، وجہ کیونکہ ڈاکومنٹس کی وجہ سے سارے دوست وہاں پر جا رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں جی پیرس پہ۔ پیرس میں جو شانزلیزہ ہے اور ایفل ٹاور ہے یہ کافی دیکھنے والا ہے اور یہ فیمس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں لاسٹ ٹائم تو شانزلیزہ پہ نہیں گیا تھا، اس دفعہ گیا ہوں۔ اور پیرس کا جو اندرون پیرس ہے یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہو، یہ اس کا سٹائل اور آذربائیجان میں جو باکو ہے یا اس کا جو ہے آگ سٹی، اس کا سٹائل بالکل سیم ہے، کافی ملتا جلتا ہے۔ میرے خیال میں جو آگ شہر ہے آذربائیجان میں، میرے خیال میں انہوں نے یہ جو ہے پیرس کو، اندرون شہر کو کاپی کر کے بنایا ہے، سیم اسی طرح کی بلڈنگ اور اتنی ہائٹس پہ، اور سیم جو اوپر چھت کا سٹرکچر ہے، بلڈنگ کا سٹرکچر ہے، جو اس کی آؤٹ لک ہے بالکل سیم اسی طرح کی۔ اور اسپیشلی یہ جو شانزلیزہ
بھی اور اندرون سٹی میں ہی آتا ہے. اتنا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو پرسنل سوری لائف کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دوں. میں نے کبھی اتنا وہ پڑھا لکھ کر کبھی ویڈیو نہیں بنائی. جو میں نے فیل کیا، جو میں نے دیکھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر کسی دوست کو اسپیشلی پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے، اپنے کنٹری کے حالات دیکھتے ہوئے اگر یورپ کا ویزا ملے تو اسے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اگر ایک بندہ کام کرے تو پاکستان میں اس کی اچھی لائف اس کی جو فیملی ہے اچھی لائف گزار سکتی ہے. ہم بھی اسی مقصد کے لیے نکلے تھے گھر سے، اور انشاءاللہ جلدی دوبارہ سے جائیں گے کیا کہتے ہیں یورپ، شینگن. اور آپ لوگوں نے میرا جو چینل ہے اس کو لائک، فالو، سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے. کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ سوچ کر، کچھ جان کر جو میں نے دیکھی ہیں، جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.